لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مسجد اسماعیل کی افتتاح اور افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور شامل ہونے کی دعوت اور حکم دیا. بفضلہ تعالی مسجد اس قابل بن گئی کہ پنجگانہ نمازیں اس میں ادا کی جا سکیں. تقریباً 50 لاکھ کی لاگت سے یہ بلڈنگ تیار ہو رہی ہے اور ابھی اوپر کے منزلے میں کچھ کام باقی ہے. وضو خانہ بھی تیار ہونا ہے، باہر سے پلاسٹر بھی ہونا ہے، رنگ روغن بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کام کو مکمل فرمائے اور جو اقتصادی اعتبار سے مدد کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرمائے. تاکہ یہ مسجد پوری طرح تیار ہو کر نمازیوں کے لیے کفایت کرنے والی بنے. چونکہ نماز اسلام کا اہم رکن ہے اور جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا. جس نے اس کو منہدم کر دیا گویا اس نے دین کے ایک حصے کو منہدم کر دیا. آخرت میں بھی سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہونے والا ہے. روز محشر کے جہاں گداز بود
اولی پرشش نماز بود۔ معلوم ہوا کہ نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بچہ کچھ بولنا شروع کرے تو اسے اللہ کا نام بلواؤ، جب کچھ زیادہ بولنا شروع کرے تو اسے قرآن پڑھاؤ، 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کی عمر پر تنبیہ کرو۔ فضائل اعمال میں حدیث لکھی ہے، با جماعت نماز پڑھنا فضیلت کا سبب ہے، اور 27 گنا المضاعف ثواب اللہ تعالی تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں با جماعت نماز پڑھنے پر دیتے ہیں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے، 6 جگہ خنجر کے وار کیے تھے ابو اللولو مجوسی فیروز نے۔ جو بھی چیز پیتے تھے وہ انتڑیوں سے باہر نکل جاتی تھی، بار بار بے ہوشی کا دورہ پڑتا تھا، اور جب نماز کا وقت آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا جاتا کہ امیر المومنین اذان ہو چکی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھول دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اچھا ہوا تم نے نماز کے بارے میں آگاہ کیا۔ جو شخص مسجد میں جا سکتا ہو، جس کو کوئی عذر نہ ہو، اور وہ پھر بھی اذان سن کے بیٹھا رہے، مسجد میں نہ جائے، تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الوفات طاری ہوا، ہاتھ پیر جواب دے گئے، کئی مشکیزوں سے آپ نے غسل کیا، مغرب میں، مغرب کی نماز گھر پر پڑھی تھی، صحابہ عیادت کے لیے آئے تھے، جمعرات کی عشاء کی نماز حضور نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد 2 آدمیوں کے سہارے سے پیر سرکار کے لتھڑ رہے تھے، انگوٹھوں کے نشان ریگستان میں پڑ رہے تھے، اور آپ باجماعت نماز ادا فرما رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا حد تک معذور نہ ہو جائے اس سے پہلے تک باجماعت نماز پڑھنا ضروری۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مسجدیں کون تعمیر کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ کوئی اغیار تو تعمیر کریں گے نہیں مسجد، مسجد اہل ایمان تعمیر کرتے ہیں، ذمہ دار بھی وہی ہوتے ہیں، بناتے بھی وہی ہیں، آباد بھی وہی کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
تعمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو برکس ہے، بلڈنگ کا تیار کرنا ہے، مٹیریل کا لگانا ہے، وہ لگ کر ایک اسٹرکچر تیار ہو گیا، یہ مسجد کی ظاہری تعمیر ہے، ظاہری طور پر الحمدللہ مسجد بن گئی۔ اب اس کی باطنی تعمیر کی ضرورت ہے، اور باطنی تعمیر ہے مسجد کو آباد کرنا، یہ باطنی تعمیر ہے۔ مسجد شاندار بن جائے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن مسجد جاندار بن جائے یہ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ ایک ہے مسجد کا بننا اور مسجد کا بنانا، یہ تو فضیلت کا کام ہے ہی، ثواب کا کام ہے ہی۔ حدیث شریف میں اس سلسلے میں بھی بڑی وضاحت آئی، اسلام نے کس چیز کی وضاحت نہیں کی، ہر چیز کو منقح کیا ہے، صاف ستھرا کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ یہ کب فرمایا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی یہ حدیث کا بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب خاص سے مسجد تیار فرمائی، مسجد نبوی شریف۔ اس کے لیے پتھر اور لکڑی باہر سے امپورٹ کیا، بیت المال سے ایک پائی بھی نہیں لی، اور ذاتی پیسہ خرچ کیا۔ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خاندانی مالدار بنایا تھا، وہ مکی زندگی سے مالدار تھے، مدنی زندگی میں بھی مالدار رہے۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، جب مسلمان گئے تو پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ کنواں ایک یہودی کا تھا، اس کا نام تھا بیر روما، بڑا پریشان کرتا تھا وہ یہودی پانی کے لیے، پیسہ بھی لیتا تھا، پریشان بھی کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی کوئی ہے جو یہ کنواں آدھا یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، 35,000 دراہیم کے ذریعے سے وہ آدھا کنواں جو ہے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے۔ جیسے مسجدیں للہ ہوتی ہیں، وقف ہوتی ہیں، ہر آدمی اندر آ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ سرکار کا تو دستور تھا کہ سفر سے لوٹ کے بھی آتے مدینہ منورہ تو سیدھے مسجد جاتے اور دوگانہ ادا فرماتے تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کے احوال پوچھتے تھے، مدینے کے احوال پوچھتے تھے۔ حضرت عثمان کو یہ آدھا کنواں خریدنے پر حضور نے دعائیں دی، پھر بھی یہودی تنگ کرنے لگا، تو دوسرے سال سرکار نے پھر اعلان کیا کہ آدھا کنواں باقی ہے کوئی اللہ کے لیے وقف کر دینے والا پیسہ دے کر؟ پھر حضرت عثمان نے بڑی لاگت لگائی اور پیسہ دے کر پورا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا۔
حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی اور خیر کا عمل نہیں کریں گے تب بھی جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جنت کی بشارت سنی، اس کے باوجود قبر پر کھڑے ہو کر روتے تھے زاروں قطار کے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی کہ اگر یہ منزل میں پار ہو گئے تو اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا انتقال ہوا، مضمون حدیث ہے، جب قبر کے اندر لٹایا گیا تو سوال پوچھنے والے فرشتے آ گئے۔ یہ عالم برزخ ہے، قبر سے مراد آنکھ بند ہونے کے بعد جو عالم شروع ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب قبر میں لٹائے کہ جل کے مر جائے، کہ ڈوب کے مر جائے، کہ دب کے مر جائے، یہ سوالات ہونے ہیں۔ تو عالم برزخ کے فرشتے آ گئے، 3 سوال کیے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، وہ جو پروگرام لائے تھے اس پر تم نے عمل کیا کہ نہیں، دین کو سمجھا کہ نہیں، اس پر زندگی گزاری کہ نہیں، یہ پورا سوال ہے۔ تمہارا دنیا میں طرز زندگی کیا تھا، کس طرح سے زندگی گزاری تھی تم نے، کون سا مذہب تمہارا رہا تھا، اللہ کو مانا تھا کہ نہیں، اپنا داتا، پالنہار، سرجنہار، اور اس کے سامنے جبین نیاز جھکائی تھی کہ نہیں، سجدے کیے تھے کہ نہیں، اس کو اپنا پروردگار مانا تھا کہ نہیں۔ مسجدوں میں آیا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا تو اس کے لیے جواب دینا آسان ہوگا۔ تو اس مسلمان کو لٹایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں لٹاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب کے غروب ہونے کا وقت ہے، اور فرشتے آ گئے۔ تو جو بندہ دنیا میں 5 وقتہ نمازوں کا وقت پر ادا کرنے کا پابند ہے، وقت پر نماز پڑھنا بہت ضروری اور بہت فضیلت والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احب الاعمال الی اللہ، اعمال جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا وقت کے اوپر بجا لانا۔ جب آقا بلائے دربار میں فوراً حاضر ہو جائیں، ناغہ نہ کرے، دیر نہ کرے، لیٹ نہ کرے، فوری طور پر دربار خداوندی کی حاضری ہو جائے، اور ہم حاضر ہو کر یہ بتائیں کہ اللہ تو نے پکارا، ہم آئے، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے حکموں کے پابند ہیں، تو پکارے گا جب ہم آ جائیں گے، جب قربانی چاہے گا ہم دے دیں گے۔ تو لٹایا گیا، فرشتے آ گئے، سوال کیا، تو یہ نمازی مرنے والے نے کہا ذرا ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ۔ کیوں ہٹ جائیں؟ کہا آج میری عصر کی نماز باقی، اور دیکھو سامنے آفتاب غروب ہو رہا ہے، اس کی زندگی کا آفتاب غروب ہو رہا تھا، اس لیے اس کو غروب کا وقت بتایا۔ فرشتوں نے کہا تو قبر میں ہے، برزخ میں ہے، اب نماز کہاں؟ نماز تو دنیا کی جگہ ہے، وہاں ایک سجدے پر جو ملتا ہے یہاں 1000 رکعت پڑھنے پہ نہیں ملے گا، وہاں ایک بسم اللہ کہنے پر تو جو ملے گا، تو دنیا میں تو نے بسم اللہ پر جو حاصل کیا قبر میں 70,000 قرآن پہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بدلے کی جگہ ہے، عمل کی جگہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے ہمیں یہ دنیا دی ہے، اس کے اندر عمل کرنا ہے اور کل کی تیاری کرنی۔ اس نے کہا ہٹ جاؤ، میں ذرا عصر کی نماز ادا کر دوں۔ تعجب ہوا فرشتوں کو کہ قبر میں نماز ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، برزخ میں نماز ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ فرشتوں نے اللہ کے دربار میں جا کے کہا کہ تیرا بندہ تو جواب دینے کے بجائے نماز کی فکر میں پڑا ہے،
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، تمہارے تینوں سوالوں کا جواب آ گیا اور میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ نماز کی فکر کی بنیاد پر اللہ نے مغفرت فرمائی۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ جو دنیا میں نماز کے لیے دوڑتا رہا ہوگا، جو دنیا میں نماز کے لیے فکر مند رہا ہوگا، جو دنیا میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہا ہوگا۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں جب آدمی بیٹھ جاتا ہے اور باوضو ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے، اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جتنی دیر باوضو مسجد میں رہے گا اللہ تعالیٰ ثواب اعتکاف عطا فرمائیں گے، اور اعتکاف بڑی عبادت ہے، لیکن یہ لمیٹیڈ اعتکاف ہے۔ ایک بڑا اعتکاف ہے جو رمضان المبارک میں کیا جائے گا، آخری عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی کے اندر اعتکاف فرمایا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا تھا، اور کئی موقعوں پر جو ہے انہوں نے دین کی بڑی مضبوط مدد فرمائی۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، مسجد کا کام باقی ہے، اپنے جیب کے دریچوں کو کھولیں اور دیں اللہ کے راستے میں، اور نہ گھبرائیں کہ دینے سے کم ہوگا۔ دینے سے جذبہ عطا اور اعطا بڑھ جائے گی، دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی گنا ثواب عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا۔ چاہے آپ نے اینٹ کے برابر ایک جگہ دی ہے، 1 روپیہ دیا ہے، 1 اینٹ اللہ کے راستے میں دی ہے، اللہ چاہے تو پوری مسجد آپ کو عطا فرما سکتے ہیں، پورا محل عطا فرما سکتے ہیں، جنت کے اندر بہترین محل عطا فرما سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیسر و کسرا کا محل بنا دیا، یہ سنگ مرمر لگایا اور یہ لکڑیاں ساکھ کی دور سے منگوائی، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا جو ہے دربار اور قصر عالی بنا دیا۔ فرمایا میں نے اللہ کے لیے بنایا ہے۔ دیکھو بھائی، مسجد بنانا ہے تو اللہ کے لیے، من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ مومن جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ناموری کے لیے نہیں کرتا، ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، شہرت کے لیے نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ ہی اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ اتنا بڑا بدلہ نہیں دے سکتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے دینے پر عطا کرتے ہیں، 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ اور آیت قرآنی میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو محنت کرنے والے ہیں ان کو بھی ملے گا، جو ایڈمنسٹریشن کرنے والے ہیں ان کو بھی ملے گا، جنہوں نے نگرانی کی ہے، فکریں کی ہے، اللہ ان کو بھی اجر سے نوازیں گے، اور جنہوں نے زمین دی ہے اللہ ان کو بھی نوازیں گے، اور جنہوں نے رات دن ایک کر کے اللہ کا گھر کھڑا ہو جائے اس کے لیے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نوازیں گے۔ اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، کوئی پوری مسجد بنائے تو محل دیں گے، کوئی ایک اینٹ لگائے تو اللہ محل دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اس کا خزانہ بڑا وسیع ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جواب دیا کہ میں نے قصر کی طرح اور بڑے محل کی طرح بنایا ہے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی۔ حدیث کیا سنی؟ من بنا مسجد للہ، جس نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد کے معنی سجدے کی جگہ، اور یہاں کر اجتماعیت کے ساتھ سجدہ کیا جاتا ہے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے،
اصل با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، نفلی اور سنتیں تو گھر پر پڑھنی ہے، لیکن ہم لوگ اتنے مصروف ہو گئے کہ گھر جا کر سنت پڑھنے کا موقع نہیں، اپنے کاروباروں میں لگ جاتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ سنتیں بھی ادا کرو اور مسجد میں نوافل بھی ادا کرو، یہ مسجد تمہاری نمازوں کی گواہ بن جائے گی۔ جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں، جس جس جگہ نماز پڑھیں گے، جس جس جگہ سجدہ کریں گے، وہ سب جگہیں اس دن جب کہ ہم کو شدید عمل کی ضرورت ہوگی اور اجر کی ضرورت ہوگی، یہ تمام چیزیں ہماری گواہی دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا جیسا گھر بناؤ گے اللہ اپنی شان کے مطابق آخرت میں اس کو اس شان کا مکان جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، محل عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ کا خزانہ وسیع، وہاں کی چیزیں تمام خالص، سونے کی اینٹیں ہوں گی، چاندی کی اینٹیں ہوگی، مشک اور عنبر کا گارا ہوگا، اور اس سے بہترین محل جو ہے وہ تیار ہوگا۔ فرمایا میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بہترین سے بہترین مکان بنائے اور بہترین سے بہترین مکان عطا فرمائے۔ تو چند روز پہلے ایک نکاح میں حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے دعوت کے کام کے اور صورت کے ذمہ دار ہیں، بہت فکریں فرماتے ہیں، رات دن فکر رہتی ہے کہ لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، مسجدوں میں آنے والے بن جائیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہمارا دین ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے بستی بستی، قریہ قریہ، دریا دریا، کہاں کہاں تشریف لے جاتے ہیں، کتنا رات دن مصروف رہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ چند منٹوں کے لیے تجھے آنا پڑے گا، اس لیے ان کے حکم پر آج مسجد اسماعیل میں حاضری ہوئی۔ میں بھی جو ہے اتنے بڑے مجمع کے ساتھ اس کے لائق بنا کہ آپ تمام حضرات کے ساتھ میں بھی نماز ادا کروں۔ میں نے تو حضرت مولانا سے کہا تھا کہ آج خطبہ آپ پڑھاؤ اور نماز بھی آپ پڑھاؤ اور دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو محنتیں آپ نے فرمائی ہیں اس کو چیز بنا دے، اس کو کام کا بنا دے۔ میں نے خطبے سے معذرت کی اس بنا پر کہ لگاتار 3 مہینے سے سفر میں ہوں اور تھکا ہوں، لیکن حکم تھا اس لیے رد نہیں کر سکا۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی خدمات کو قبول فرمائے، دعوتی اور ملی خدمات کو قبول فرمائے، مسجد اسماعیل کو قبول فرمائے، اور جتنے حضرات نے جس جس طرح سے جیسے جیسے اس کا تعاون کیا ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، اپنی صلاحیتیں لگائی ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ کوئی انجینئر صاحب تو بیچارے مسجد کی محنت کرتے کرتے شہید بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اعلیٰ علیین میں غلام نبی آزاد صاحب کو جگہ عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات ابھی بھی میں آیا تو دیکھا کہ مسجد کی محنتوں میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ لگائے رکھے، قبول فرمائے، اور ایک نہیں آپ سے کئی مسجدوں کا کام اللہ تعالیٰ لے لے۔ حضرت نے تو اور بھی مسجد کی افتتاح کے لیے مجھے حکم فرمایا تھا، لیکن سفر کی معذوری کی وجہ سے وہ حکم قبول نہیں کر سکا، اس کی معافی بھی حضرت سے مانگنی ہے اور طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی تمام تر محنتوں کو اور مساعی جمیلہ کو اور آپ حضرات کے ایک پکار پر اتنی بڑی تعداد میں، حالانکہ اطراف میں مسجدیں ہیں پھر بھی آپ جو ہے تشریف لائے، کھڑے کھڑے آپ نے دین کی بات سنی، کتنے لوگ اوپر تشریف لے گئے ہیں اور اوپر کا منزلہ بھی بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مسجد کو بھی آباد کرنا، اور جہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں وہاں مسجد کو آباد کرنے کی دعوت بھی چلانا اور مسجد کو آباد کرنے کی خود بھی فکر رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ